وہ لا اینڈ آرڈر جو مرد چیف منسٹر نہیں کر سکے، آپ کی ایک لیڈی چیف منسٹر نے، ایک خاتون چیف منسٹر نے کر کے دکھا دیا۔ تو میں یہ بات آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ کمزور نہیں ہو۔ میں آپ کے والدین کو بھی ہاتھ جوڑ کے یہ عرض کرنا چاہتی ہوں کہ جو بچیاں محنتی ہیں، جو بچیاں پڑھنا چاہتی ہیں، کچھ بننا چاہتی ہیں، کچھ کرنا چاہتی ہیں، خدا کے واسطے ان کے راستے میں نہ آئیں، ان کو سپورٹ کریں تاکہ وہ ایک کامیاب انسان بنے، معاشرے کی ایک کامیاب فرد بنے۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہو کہ ٹرانسپورٹ کے لیے میٹروز بھی بن رہی ہے، گجرانوالہ میٹرو بن رہی ہے، فیصل آباد میٹرو بن رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے 3 سال میں اور بھی بہت میٹرو بنیں گی، اور گرین بسز بھی آئی ہیں، اس میں بھی میں نے خواتین کے لیے سی سی ٹی ویز لگائے ہیں، ان کے لیے ایک الگ باعزت کمپارٹمنٹ ہے تاکہ وہ سی سی ٹی وی مانیٹرڈ بس ہو، کسی کو جرت نہ ہو کسی بچی پر، کسی بیٹی پر، کسی بہن پر انگلی اٹھانے کی۔ کسان کارڈ اگر آپ دیکھو، پنجاب کے 7.5-8 لاکھ چھوٹے کسانوں کو کسان کارڈ ملے، جس سے ان کی جان آڑتی اور مڈل مین سے چھوٹی ہے، قرضوں سے ان کی جان چھوٹی ہے۔ ان کو ہم ہر فصل سے پہلے ہم ان کو 1.5 لاکھ روپیہ دیتے ہیں جو سود فری ہے، جس سے وہ اپنی بیج بھی خریدتے ہیں، اپنی کھاد بھی خریدتے ہیں، اپنی پیسٹیسائیڈز بھی خریدتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہو کہ نومبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر کے موسم میں، ان مہینوں میں پنجاب میں سموگ کے ڈیرے ہوتے تھے۔ کدھر گئی وہ سموگ؟ سکول بند کرنے پڑتے تھے، دفتر بند کرنے پڑتے تھے، مارکیٹس بند کرنی پڑتی تھی۔ یہ شاید 10 سال میں پہلا سال ہے جب نہ کوئی سکول بند کرنا پڑا، نہ کوئی مارکیٹ بند کرنی پڑی، نہ کوئی ریسٹورانٹس بند کرنے پڑے۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ آپ کی ایک ہمدرد جو ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ بٹھایا ہے، جس نے اپنا مشن، اپنی زندگی کا مشن بنا لیا ہے کہ میں نے پنجاب کے عوام کی زندگی کو بہتر بنا کے رہنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح آپ جانتے ہو 30,000 کلومیٹر سڑک جو ہے وہ 2 سال میں کمپلیٹ ہوگی۔ ہسپتالوں میں فری دوائیاں دوبارہ ملنے لگ گئی ہیں، بڑے بڑے ہسپتال بن رہے ہیں، کینسر کا پہلا سرکاری ہسپتال بن رہا ہے لاہور میں۔ اسی طرح پنجاب کے ہر شہر میں دل کے امراض کے ہسپتال بن رہے ہیں، لوگوں کا دروازہ کھٹکا کے ان کو فری میڈیسن جو ہے 2 مہینے کا سٹاک ان کو ڈیلیور ہوتی ہے۔ اور جو کلینکس آن ویلز ہیں، فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کے محلوں میں جا کر ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کی ڈور سٹیپ پہ جا کے، ان کی دہلیز پہ جا کے ان کا علاج کر رہے ہیں۔ اور آپ نے سنا ہوگا مساجد میں اعلان ہو رہا ہے، بچوں یہ آپ کا پنجاب ہے، آپ کا ملک ہے، اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس لیے اپنا رپورٹ کارڈ، اپنا اعمال نامہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں میں، کیونکہ میں آپ کو جواب دے ہوں۔ مساجد میں اعلان ہو رہے ہیں کہ اگر کسی کا قبضہ کسی کے گھر کے اوپر، کسی کے دکان پہ، کسی کی زمین پہ اگر کوئی ناجائز قبضہ ہے تو وہ ڈی سی آفس میں جائے، اسسٹنٹ کمشنر آفس میں جائے، اے ڈی سی آر کے آفس میں جائے، دنوں میں نہیں، مہینوں میں نہیں، سالوں میں نہیں، گھنٹوں میں فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور 2000 کے قریب جو قبضے تھے بیواؤں کی پراپرٹیز پہ، یتیموں کی پراپرٹیز میں کے اوپر، غریب لوگوں کی پراپرٹیز کے اوپر 2000 سے زائد کے قبضے ان کو واپس دلوائے جا چکے ہیں۔ ڈالا کلچر کا میں نے خاتمہ کیا ہے، وی وی آئی پی کلچر کا میں نے خاتمہ کیا ہے، اور پنجاب میں آپ کو اب کوئی مافیا نظر نہیں آئے گا۔ پنجاب اس وقت مافیا فری ہے۔ ہم نے ڈرگز کے خلاف آپریشن کیا، اور میں آپ کے سامنے آج کمٹ کرتی ہوں وہ ڈرگز جو چائے کافی کی طرح بک رہی تھی پنجاب کے ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر بازار میں، ہر یونیورسٹی میں جا رہی تھی، ہر سکول کالج میں جا رہی تھی، آج میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کے دعویٰ کر رہی ہوں کہ ود ان 2 weeks ٹائم پنجاب میں ڈرگز کا کمپلیٹ خاتمہ ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ اور کیوں ہوا؟ اب یہ جو ٹریفک لاز ہم انفورس کر رہے ہیں، آپ کو ہیلمٹ پہن کے لوگ نظر آتے ہیں، اور اس ٹریفک لاز کے انفورسمنٹ پہ بہت شور مچا، لیکن اب کوئی اگر ہیلمٹ کے بغیر موٹر بائک پہ جا رہا ہے اور خدا نخواستہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اس کے سر پہ چوٹ لگ جاتی ہے، تو کسی ماں کا نقصان ہو جاتا ہے، کسی باپ کا نقصان ہوتا ہے، کسی بیوی کا نقصان ہوتا ہے، کسی کوئی بچوں کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے ہیلمٹ پہننے سے مجھے فرق نہیں پڑتا، ہاں
لیکن مجھے آپ کی سیفٹی, آپ کی سیکیورٹی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میں نہیں چاہتی کہ آپ خدا نخواستہ آپ ہیلمٹ پہنے بغیر جا رہے ہوں اور آپ کو خدا نخواستہ کوئی چوٹ لگے اور آپ کا نقصان ہو. یہ ماں ہی ایسے سوچتی اپنے بچوں کے بارے میں. اور آپ جانتے ہو یہ جو ٹریفک لاز انفورسمنٹ کی ہے اس کی وجہ سے 70%, 60% ایکسیڈنٹس میں, فیٹل ایکسیڈنٹس میں کمی آئی ہے. اور آپ جانتے ہو کہ پچھلے چند دنوں کے اندر 22 لاکھ نئے لائسنسز بنے ہیں, کیونکہ پہلے وہ سب لوگ بغیر لائسنس کے گاڑی چلا رہے تھے, موٹر بائک چلا رہے تھے, ٹرانسپورٹ اپنی چلا رہے تھے. اسی طرح 12 سال کا بچہ جب گاڑی چلاتا تھا یا موٹر بائک چلاتا تھا, جس گاڑی سے اس کی ٹکر ہوتی تھی وہاں پر 3-4 ڈیتھس ہوتی تھی. ایسے واقعات بہت ہوئے, ایسے ایکسیڈنٹس بہت ہوئے. تو مجھے آپ کی جان کی پرواہ ہے, مجھے آپ کی سلامتی کی پرواہ ہے, مجھے آپ کی سیفٹی کی, آپ کی سیکیورٹی کی پرواہ ہے. یہ سب مشکل کام ہے جس کے اوپر کوئی وزیر اعلیٰ کبھی ہاتھ نہیں ڈالے گا, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل اس کو کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. مریم نواز شریف آپ کی بھلائی کے لیے, آپ کی سلامتی کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے کٹہرے میں کھڑے ہونے کو تیار ہے. اور جس طرح قبضہ مافیا کا خاتمہ ہو رہا ہے, جس طرح سے انکروچمنٹس کا خاتمہ ہو رہا ہے, بازار کھلے ہو رہے ہیں جگہ جگہ. اگر کوئی 20 فٹ چوڑی سڑک تھی تو اس میں 15 فٹ صرف تجاوزات تھی, 5 فٹ صرف بازاروں میں چلنے کی جگہ تھی, جہاں پہ خواتین کے ساتھ واقعات ہوتے تھے ہراسمنٹ کے. تو آج آپ کو پنجاب میں بہت کم ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ کبھی نظر آ جائے گی انکروچمنٹ. میرا بھی دل تڑپتا ہے جب کسی ریڑھی والی کی ریڑھی اٹھائی جاتی ہے, لیکن سڑکیں ریڑھیاں لگانے کے لیے نہیں ہوتی, سڑکیں گزرگاہیں ہوتی ہیں. گزرگاہوں کو صاف رکھنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے, میری بھی ذمہ داری ہے. تو یہ ایجوکیشن میں رانا سکندر صاحب یہاں کھڑے تھے, آپ کے ایجوکیشن منسٹر, میں ان کو شاباش بھی دیتی ہوں جس طرح انہوں نے ہونہار اسکالرشپس کو سٹیئر کیا, جس طرح انہوں نے لیپ ٹاپ پروگرام چلایا. اور میں آج آپ کے سامنے آن اوتھ یہ بات کرتی ہوں, پنجاب میں 80,000 بچوں کو اسکالرشپس ملے. کوئی ایک بچہ مجھے بتا دے, ہاں کھڑا ہو کر, یہاں 10-12 ہزار بچے بیٹھے ڈفرنٹ یونیورسٹیز سے, ڈفرنٹ اضلاع سے, کوئی بچہ کھڑا ہو کے مجھے یہ کہہ دے کہ اس کو کسی سفارش پہ ہونہار اسکالرشپ ملا ہے یا اس کو کسی کی سفارش پہ لیپ ٹاپ ملا ہے. میں آن اوتھ کہہ سکتی ہوں کہ 80,000 میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو کسی میرٹ کی خلاف ورزی پہ اسکالرشپ یا لیپ ٹاپ ملا ہے. اس کی وجہ ہے, میرے دل میں درد ہے کہ میرا جو بچہ محنت کرتا ہے اس کے پاس وسائل نہیں ہے, تو وہ کیوں پیچھے رہ جائے اور سفارش والا آگے کیوں نکل جائے. مجھے احساس ہے آپ کا, اس لیے میں نے کبھی نہیں پوچھا کہ کس بچے کا کس پولیٹیکل جماعت سے تعلق ہے. کسی نے پوچھا آپ سے یہ سوال؟ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ جو محنت کرنے والے بچے, جن کے والدین نے ان کے لیے خواب دیکھے, جنہوں نے اپنے لیے خواب دیکھے, جو بچیاں میری چاہتی ہیں کہ وہ زندگی میں کچھ کر جائیں, تو وسائل کی کمی کی وجہ سے کہیں اگر وہ تعلیم سے محروم رہ گئی تو مریم نواز شریف کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا.